ہاں کوئی آپ کو کہہ دے کتا اور کتا آپ کے والد صاحب کو بھی کتا کہہ دے، آپ کے اس میں کوئی پرابلم ہے کیا؟ مشکل اتنا بھی کہ مہاجر کے جواب دوں؟ جھوٹا نہیں ہو سکتا، مہاجر مرتد ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا؟ جواب دے رہا ہوں نا، نہیں ہو سکتا مہاجر کا بھی جھوٹا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اب ایسے کنویں اعوذ میں پھنس گئے نا، باللہ جواب کیا دیں گے بھائی؟ من ایسے کنویں میں نے آپ کو گرا دیا، جواب کیا دے گا بیچارے؟ یہ کیسے نصرت ہے۔ نصرت؟ ابھی آپ کیسے نصرت؟ سوال کے جہاد ثابت کرو۔ بات کر رہے ہیں علیہ عارف صاحب، ہنسنا دلیل نہیں ہے۔ ابو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت لے لو، اس نے قیمت لی شب ہجرت، اس کا سخت گھڑی میں بھائی اونٹنی کے پیسے لیے۔ جی مسٹر چانڈیو السلام علیکم۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ابھی کیا ترتیب رکھیں گے آپ؟ میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ایک مولوی ہے، وہ چیلنج دیتا ہے گالی دے کر، ٹھیک ہے نا؟ وہ اگر مناظرہ نہ کرنا ہو کسی سے، اس کو گالی دے دو، اور چیلنج کرتے وقت اس کو گالی دے دو۔ ہاں اس کو کہہ دو فلاں کتا آ جاؤ میرے سے مناظرہ کرو۔ تو وہ جب جس شخص نے مناظرہ نہیں کرنا ہوتا اور جو شخص ڈر گیا ہے، وہ اس طرح گالی دے کر کہ ایک کتا ہے میں اس کو چیلنج دے رہا ہوں مناظرے کا، تو ایسے آدمی اس کو بتا دو ایسے آدمی سے ہم کبھی مناظرہ نہیں کریں گے، اور وہ گفتگو کا لائق بھی نہیں ہے، کہ جس کے پاس تہذیب ہی نہیں ہے، بات کرنے کا ادب نہیں ہے، وہ اس خطاب کرنے کا انداز اس کا یہی ہے کہ دوسرے کو کتا، وہ کیا کیا چیز گالی دے کر پھر اس کو کہہ دو کہ آ جاؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ کسی نے اپنی بے عزتی کرانی ہے؟ شریف آدمی کبھی کسی شخص سے بات کرتا ہے جو آپ کو دعوت دیتے وقت گالی دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ وہ سمجھنے والے سمجھ گئے کہ وہ گالی کیوں دیتا ہے۔ وہ گالی اس لیے دے رہا ہے کہ وہ ڈر گیا، کیونکہ وہ مناظرہ کرنا نہیں چاہتا نا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ اپنا کلپ لگا دے کہ بھائی میں نے اللہ عاری کو چیلنج دیا۔ اگر تو نے چیلنج دیا ہوا ہے نا تو گالی نہ دو، تہذیب سے بات کرو، ادب سے بات کرو، اور پھر تم اپنا ہدف ثابت کرو نا۔ وہ 1000 گالی سے وہ بہتر ہے، 1000 گالی سے وہ زیادہ کارگر ہے۔ جی سر چانڈیو، جس سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں شاید انہوں نے سنا ہو یا سنے گا انشاءاللہ سنیں۔ باقی آپ کوئی کسر چھوڑتے ہیں گالیوں کی؟ میں نے وہی جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، قرآن و سنت میں لکھا وہ دکھاتا ہوں۔ قرآن و سنت میں جو لکھا وہ میں دکھاتا ہوں، آپ کو پسند نہیں آتا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کون سا لفظ اپنے سے ملایا؟ میں نے وہ کون سا لفظ ہے جو قرآن؟ جی بولیں آپ ان سے پوچھنا کہ آپ نے یہ کیوں بولا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ یاری گالی دیتا ہے، وہ گالی کا ثبوت پیش کرو۔ میں نے آپ کے کتابوں میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پر وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو کہتا ہے اللہ یاری نے گالی دی ہے۔ میرا چیلنج ہے آپ کو، آپ وہ لفظ دکھائیں جو میں نے بولا ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو انشاءاللہ تعالی اگر وہ آپ سے بات کریں گے، اگر آپ کا ارادہ ہوگا تو آپ ان کی چیلنج ایکسپٹ کر لیں۔ آپ کو دیکھیں علیہ صاحب، میں نے آپ کو کافر بھی کہا ہے۔ میری بات سنیں نا، کافر گالی نہیں ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ قرآن فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اے کافرو۔ پیغمبر گالی والے تو نہیں تھے، کافر گالی نہیں ہے، کافر ایک شرعی ٹرم ہے، ایک شرعی اصطلاح ہے۔ یا کسی کو کتا کہنا، اس میں زیادہ بری گالی کون سی، بری بات کون سی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، میں ابھی آج سے آپ کو کتا کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بری بات ہے آج سے میں، اگر آپ کو کوئی آج سے کہنا شروع کر دینا کہ اے کتا صاحب، پھر بھی میں آپ سے بات کرتا ہاں کوئی آپ کو کہہ دے کتا، اور کتا آپ کے والد صاحب کو بھی کتا کہہ دے، آپ کے اس میں کوئی پرابلم ہے کیا؟ مشکل ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، آج سے چانڈیو کا نام ختم ہے۔ چانڈیو دیکھو بھائی ان لوگوں کا عقل دیکھو، چانڈیو سے نہیں کہنا آج وہ نام ان کو دے دینا کس کو کہتا ہے، اس میں پرابلم نہیں ہے، اس کو کوئی مشکل ہی نہیں، اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو ایسے ہم آپ کو وہی کہتے ہیں، اب نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو نہیں کہیں گے کیونکہ آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ آپ کو کہنا پھر بھی بات کر رہا ہوں نا میں، ابھی آپ اسی طرح سے بات کر رہے ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ہم آپ کو نہیں کہیں گے، ہم آپ کو، لیکن آپ دیکھیں نا آپ کے سندھ میں ہندو بھی رہتا نا، کوئی ہندو بھی یا کوئی وہ آپ کے وہ
جمدار جو گلی آپ کا پخانہ وغیرہ صاف کرتے ہیں گلیوں میں، ان کو بھی اگر کتا کہہ دو یا کتے کا بچہ کہہ دو، وہ بھی کہے گا کہ آپ نے میری توہین کیا. تو آپ یہ تو نہ کہ اس میں کون سی بری بات ہے. آپ نے گالی دی، میں نے بند کی، میں نے گالی نہیں کاٹی نا، بات کر رہا ہوں. میں نے کہاں گالی دیا بھائی؟ کب گالی؟ سب نے سنی آپ نے کیا کہا، مجھے پتا ہے. آپ نے کہا کہ کتا جو ہے کسی کو کتا کہنا ہے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو ہم کتا کہہ دیں، اس کو برا لگا نا، اس کو برا لگا نا، اس کو برا لگا. میں نے اس کو کتا بولا بھی نہیں، اس کو برا لگا. جی مجھے بھی بولا، میرے والد صاحب کو بولا، کوئی مسئلہ نہیں. وہ شخص جو بولتے ہیں اسے پھر بھی اچھا مجھے دی، صاحب کسی صحابی کو تو نہیں دی، شکر ہے. پھر بھی میں نے آپ کو کتا نہیں بولا، میں نے بولا اگر ہم آپ کو بول دیں تو آپ کو برا لگے گا، وہی آپ کو برا لگا ہے نا. آپ سن لینا آپ نے کیا بولا، بہرحال اس کو چھوڑ دیں. چل آپ کا موقف ہی یہی ہے، آپ کا موقف یہ ہے کہ کسی کو کتا کہہ دیں تو اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو آپ کو اگر ہم کہہ دیں بھی دیں تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. نہیں کا پرابلم. میں نے کہا اگر کسی کو کافر کہہ دیں، اس کو اگر کتا بول دیں تو اس کے لیے بڑی بات نہیں، اس سے بڑی گالی اس کو مل چکی ہے کافر کی. تو کافر سے کیوں قرآن پاک میں ہے کہ جانور کہیں گے قیامت کے دن حل کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا ہے. یعنی وہ جانور جو ان کے سامنے مٹی ہو جائیں گے، وہ کافر کہیں گے کاش میں کتا ہوتا، کاش میں سور ہوتا کہ جہنم میں تو نہ جاتا. تو کافر بڑی گالی ہے، کافر گالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل یا الکافرون، گالی دے دو. میرا مقصد جن کو بولا جائے گا ان کے لیے گالی کی طرح بڑی ایک بات ہے. قل یا ایھا الکافرون، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو اس لیے بھیجا کہ گالی دے دو بھائی، لوگوں کو جا کے گالی دے دو. قول یا اللہ یاری صاحب میری بات آپ سمجھیں، میں نے کہا کہ کافر ایک شرعی ٹرم ہے، یعنی آپ دین اسلام کو نہیں مانتے. یہ جو کافر ہیں جانور کی طرح مگر اس سے بھی بدتر ہیں، یعنی کتے سے بھی بدتر ہے کافر. یعنی یہ تو کتے سے بڑی بات ہے نا کافر کہنا. میں یہ کہہ رہا ہوں اب بارہ چھوڑے ان باتوں کو، آپ آ جائیں بات کرنے. وہ منافقین کے لیے نا، وہ منافقین کے لیے کہ منافق جو ہے یار بھی میں نے کہا کہ کافر کہنا کتے سے بڑی بات ہے. میں یہ کہہ رہا مقصد یہ ہے، آپ کے اگر نہیں ہے تو آپ کی مرضی. آپ جو ہے نا تہذیب سے بات کرتے ہیں، وہ برداشت ہے آپ میں، تحمل ہے بھائی، علمی گفتگو کرتے ہیں، گالی نہیں دیتے نا. ایسے آدمی کے ساتھ ہم بالکل وہ جو بھی شرط رکھے، آپ اپنا ثالث لے کے آئیں، اپنا ماڈریٹر لے کے آئیں. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے چینل پہ صرف نشر ہو، آپ 10 مزید چینل میں اسی وقت براہ راست نشر کریں، ہمیں کوئی پابند وہ نہیں ہے کہ یہ کہ بھئی کہ صرف اسی چینل پہ ہونی چاہیے. نہیں، آپ بھائی چینل کسی بھی چینل پہ آپ اس کو چلا دیں، ہمیں کوئی منع نہیں ہے، وہ سب آپ کے اختیار میں. ٹھیک ہے نا. آپ ایسے عالم کو لے کے آئیں جو گالی والا نہ ہو، کیونکہ جو شخص کی طبیعت میں گالی دینا ہے نا، پھر وہ مناظرے میں بھی گالی دے گا، پھر وہ خراب ہو جائے گا. وہ ایک گالی وہ دے گا، پھر ہم میں یا برداشت کروں گا یا گالی نہیں دوں گا، پھر وہ علمی بحث سے نکل جائے گا نا. جی سر بولیں، آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میرا ارادہ ہے کہ آج میں آپ سے پہلے 2 سوالات کرتا ہوں اور اس کے بعد بات کو شروع کرتے ہیں، پھر جہاں پہنچی اگر آپ کوئی عنوان رکھے تو پھر بھی میں تیار ہوں. وہ پچھلے ہفتے جو سوالات کیے تھے نا، جو آپ پھنس گئے تھے، اس کے جواب نہیں دیں گے؟ کون سا سوال رہ گیا تھا؟ بہت سارے سوال تھے بھائی آپ سے، سوال پہ سوال تھے. اس دن ایک مسئلہ ہو گیا تھا، وہ میں ناظرین سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ نے ایک جو بات کی تھی نا، ایک سوال کروں گا 5 منٹ جواب کے لیے، پھر سوال میں کروں گا، یہ بات میں نے سن نہیں سکا تھا کیونکہ وہ میرا مائک خراب ہو گئی تھی. ہاں تو اس دن یہ مسئلہ ہو گیا تھا، اور کچھ کافی ساری باتیں میں نے آپ کی نہیں سمجھی تھی، اور اس وجہ سے میرے خیال میں جو ہماری بات چیت ہوئی تھی اس میں تھوڑا یعنی کنفیوژن ہو گیا تھا، میں آپ کی بات سمجھ نہیں رہا تھا. اب سمجھ چلے، اب اس وقت اب سمجھ گئے، جس طرح بات کریں آپ نے سمجھ لیا نا، آپ جواب دے دیں. چلیں. ہاں کون سا سوال ہے آپ کا؟ پہلے میں کروں آپ کریں گے؟ وہی سوال آپ سے پہلے کر چکا نا، ابھی تو آپ نے ریپلے دیکھا ہوگا اپنا ہمارا گفتگو کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر عمر، اس جواب تو میں نے آپ کو دے دیا تھا. عثمان کے متعلق میں نے کیا بولا تھا؟
کیا بولا تھا میں؟ آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر عمر کو انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کاذب کہا ہے. ہاں وہ بھی سوال تھا. وہ بھی سوال تھا. جی ہاں جی. ابو بکر عمر کو نہیں دے دیا تھا. آپ نے کیا جواب؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ ابو بکر عمر حضرت علی علیہ السلام نے اس کی عمر نے بولا ہے، علی علیہ السلام نے نہیں بولا. تو میں نے آپ کو کہا تھا دو جواب دیے تھے میں نے آپ کو. ہاں کیا جواب ہے آپ کا؟ بولو. پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے مہاجرین کو سچا کہا ہے، اولئک هم الصادقون، سورۃ حج میں. جن کو اللہ سچا کہے، حضرت علی المرتضیٰ ان کو جھوٹا نہیں کہیں گے. پہلا جواب یہ تھا. تو عمر صاحب جھوٹ کہہ رہے تھے پر میں نے آپ کو کہا ہے قرآن پاک میں اللہ کہے ان کو حضرت علی المرتضیٰ جھوٹا نہیں کہیں گے. ایک جواب یہ تھا. دوسرا جواب جو میرا تھا، دے دوں نا آپ جواب اس بات اسی پر بات کریں نا. ابھی میں آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں. آپ نے ایک بات کہی ہے یوٹیوب اپنی ایک اسپیچ میں، جس میں آپ نے کہا ہے کہ اہل سنت کی جو بھی روایات ہیں اگر وہ صحیح بھی ہوں، سند صحیح بھی ہوں، پھر بھی وہ کامل صحیح نہیں ہے. جی بالکل. آپ کو یاد آ رہی ہے وہ بات؟ یہ میں نے ایک شرط کے ساتھ ایک قید ہے اس میں، وہ قید بھی ذکر کرا نا. میں پوری سارے آپ کو پوری سنا رہا ہوں. نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا بولا. میں نے کہا جماعت مخالفین کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ وہی بات اہل بیت علیہ السلام نے بھی کہی ہو. ٹھیک ہے نا. آپ کی کتابوں میں جو باتیں اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی ہے وہ ہمارے احادیث کے موافق. سنیں آپ جواب دے رہا ہوں آپ کو. جی جی آپ یہ جواب سنیں. یہ آپ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا فراموشی نہیں. پھر اس کے بعد جو صحابت ہے، یہ صحابہ کی آپ تو جرح کرتے نہیں، کہتے سب صحابہ عادل کام تھے جو ضائع ہو. صحابہ یعنی صحابہ نے اپنے تابعین کو اگر سنایا بھی ہے تو تابعین والے بعد والوں کو نہیں سنایا، نسل بنسل وہ باتیں ضائع ہو. اور ایک بات یقینی ہے کہ بہت سارے سنت ایسے ہیں کہ ان میں جھوٹی باتیں، اس میں غلط بات، صحیح بات اور قابل یقین باتیں. اور جس کو آپ صحیح کہتے ہو نا، جس کو آپ صحیح کہتے ہو وہ لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے، لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے. یعنی 6-7 واسطوں کے فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے سے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا. اب وہ سب عادل بھی ہو نا، سب عادل بھی ہو، سب کی یادداشت صحیح بھی ہو نا. جب 6-7 واسطوں کے ساتھ فلانے نے 20 سال پہلے کسی سے سنا ہے، اس نے اس 30 سال پہلے اپنے کسی چچے سے سنا ہے، اس نے 40 سال پہلے اس سے فلانے سے سنا. تو اس پہ یہ آپ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعا اس میں کمی بیشی نہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا. سن لیا علیہ صاحب؟ جی. پھر اس کے بعد تو اسی بات کو میں آپ کی بات کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے. ابھی ایسی بات پر آپ بنیاد رکھ کر کسی پر فتویٰ دے سکتے ہیں؟ تو اب میں جواب دوں؟ ٹھیک ہے. دو جواب یہ ہیں. تیسرا جواب یہ ہے کہ اس میں یہ بات نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو جھوٹا کہا ہے. اس نے خود کہا ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، اس کے بعد یعنی یہ کہ کیا میں نے جھوٹ بولا ہے، کیا حضرت ابو بکر صدیق نے جھوٹ بولا، یعنی یہ ایسے سمجھ لیں ایک اپنی بات کو تاکید دے رہے ہیں کہ ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہو. مقصد یہ، اور یہی صحیح ہے کیونکہ قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی روایت نہیں پیش کی جا سکتی. قرآن نے ان کو کیا کہا ہے؟ اولئک هم الصادقون. سورۃ حج کی میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. مہاجرین کو اللہ پاک نے سچا کہا. ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت، تواتر سے ثابت ہے، اس میں شیعہ سنی کا اختلاف ہی نہیں ہجرت میں. اور قرآن پاک کی آیت میں بھی دوسرے کوئی شیعہ اس طرح انکار نہیں کرتے جس طرح تم کرتے تھے، انشاءاللہ اب نہیں کریں گے. تو قرآن جن کو سچا کہے ان کو حضرت علی المرتضیٰ جھوٹا نہیں کہہ سکتے. اور اگر بالفرض و بحال یہ روایت میں ہو بھی تو آپ نے خود ایک اصول بتایا ہے کہ صحیح ہو بھی
سند بھی صحیح ہو، سب کچھ صحیح ہو، پھر بھی اس میں کلام ہے، پھر بھی یہ ظنی بات ہو جائے گی. ظنی بات پر کسی پر فتویٰ نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو اس بات کا جواب دے دیا. مطمئن ہے تو بات کو آگے بڑھائیں. اگر اس پر میری بات پر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ کریں. جی میرے آپ کی بات پہ بہت جواب ہے. جی اچھا جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے خود، میں نے ان سے پہلے پوچھا کہ جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرے اور تصدیق کرے کیا وہ اس کی وہ اہل نجات ہے؟ انہوں نے کہا جی اہل نجات. قرآن امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہے، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے، یوم قیامت تک الگ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ان کے اپنے صحیح ترین کتاب میں موجود ہے کہ جناب خلیفہ ثانی نے کہا ہے کہ یا علی علیہ السلام، آپ ابو بکر کو کاذب، عاصم، غادر اور خائن سمجھتے تھے، جھوٹا، گناہ کار، غدار اور خیانت کار، اور مجھے بھی یہی گناہ کار، جھوٹا، خطا کار اور غدار سمجھتے ہیں. اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو رد نہیں کیا، اور یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے، اور یہ اس حدیث کو حجت سمجھتے ہیں. اور جہاں تک میرا موقف ہے، ہم نے ہمیشہ عرض کیا کہ جماعت مخالفین کے حدیث یہ صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ موافق ہوں اہل بیت علیہ السلام. ہمارے کتب میں جو احادیث ہیں ان کے موافق، اور یہ حدیث ہمارے کتب کے موافق ہے، کیونکہ شیخین کے آپ کو پتہ ہے ان کی مذمت ہمارے کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہے، بہت شدید ہے. تو لہٰذا یہ بات فریقین کے نزدیک صحیح ہے، اور دونوں اس بات پہ متفق علیہ ہیں. اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر، عمر کو نہیں جھٹلایا. اس روایت میں کوئی نہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ ان کو جھوٹا نہیں سمجھتا، آپ کو نہیں جھوٹا سمجھتا. اور عمر بھی آپ کے نزدیک کوئی جھوٹا شخص نہیں ہے. عمر بن الخطاب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جھوٹا ہو. عمر بن الخطاب آپ کے نزدیک اس کو اور وہ خلیفہ وقت ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ کہتے کہ بھئی علی علیہ السلام آپ ابو بکر کو جھوٹا سمجھ رہے تھے، مجھے جھوٹا اس کو گناہ کار، مجھے گناہ کار، اس کو غدار، مجھے غدار سمجھ رہے ہیں. جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں اس مقام پر کہ اس کو کوئی فائدہ ملے گا، اس کو کچھ ملے گا، ایسی بات بھی نہیں. تو لہذا یہ بات قطعی طور پہ ثابت ہو گئی آپ کی کتابوں سے کہ آپ کے چوتھے خلیفہ، آپ کے پہلے اور دوسرے خلیفے کو، چوتھے خلیفے کا کیا مقام ہے؟ یہ مقام ہے قرآن اس کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے. اور انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہارون کا پوزیشن ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن ہے، جو بھی ہارون علیہ السلام کا ویو، نظر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا قول اور نظر بھی وہی ہے. تو اگر یہ نظر ہے علی علیہ الصلاۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کا شیخین کے متعلق، تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی نظر ہے، قرآن کا بھی یہی پوزیشن ہے، کاذب، عاصم، غادر، خائن. اب آپ نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ مہاجرین تو سچے ہیں، مہاجرین جھوٹے ہو نہیں سکتے. بھائی اس قرآن نے یہ نہیں بولا. آپ آیت غلط پڑھیں گے، غلط ترجمہ کریں گے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سورہ مبارک حج، سورہ مبارک حشر، آیت نمبر آپ نے پڑھی، آیت نمبر 8. بھلے ملاحظہ فرمائی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فلیلیتامى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ مال فی کی بات ہو رہی ہے، جو جنگ کے بدولت بدست آتی ہے، یعنی مال غنیمت. یہ مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے اموال سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی خاصیت یہ ہے، یہ اللہ کی فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر ہیں، انہوں نے نصرت کیا. اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں. تو ہم ان صفات کو آپ کے شیخین میں نہیں پاتے. بھائی شیخین میں یہ صفات نہیں پاتے کہ انہوں نے کبھی نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. ابو بکر کا کوئی نصرت ہمیں دکھائے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بہت ہی برے وقت آئے. ایک وہ وقت تھا کہ غزوہ بدر تھا، مسلمان 313 ہیں، سامنے سے کفار کی بہت بڑی لشکر ہے، 2-3 ہزار آدمی. کوئی دکھائے نا کہ انہوں نے کوئی نصرت کی ان دونوں نے. تو میرے محترم ناظرین کہ یہ بات کہ مہاجرین سب سچے ہیں، مہاجرین سب سچے ہیں، میں نے خود ان کے اپنی کتابوں سے دکھا دیا کہ مہاجر بندہ کیا بن گیا؟ مہاجر بندہ کرسچن بن گیا. وہ تو میں نے آپ کی کتابوں سے دکھا دیا.
کون سے کتاب میں؟ پچھلے ہفتے وہ بھی نظر نہیں آیا آپ کو؟ ہجرت ان کی کامل کہاں ہے؟ وہ تو آدھی ہجرت مدینہ پاک کو کہاں آئے تھے؟ حبشہ گئے تھے نا، وہ حبشہ والا ہجرت نہیں ہے. وہ کامل ہجرت کہاں؟ وہ کس نے بولا ہے کہ حبشہ والے اپنے گھروں سے نہیں نکلے؟ حبشہ والے اپنے گھروں سے نہیں نکالے گئے. سب سے پہلی ہجرت تو وہی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، دونوں کی جواب دے رہا ہوں، اس کا بھی جواب دے رہا ہوں. ایک مہاجر تھا عبداللہ ابن ابی سرح، کاتب وحی بھی تھا، مرتد ہو گیا. مہاجر تھا، مرتد ہو گیا، چلا گیا مکہ. بالکل مہاجر تھا، بالکل مہاجر تھا. ٹھیک ہے، اب واپس مکہ چلا گیا. فتح مکہ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ابن ابی سرح جہاں بھی ملے وہ کعبے کے پردے سے بھی پٹا، اس کا سر قلب سے جدا، بدن سے جدا کرو. عثمان کو وہ مل گیا، عثمان نے اس کو قتل نہیں کیا، عثمان نے اس کو پناہ دی. ٹھیک ہے، عثمان سے دوستی تھی اس کی. بات کروں ابھی؟ جی بات کروں. ابھی آپ نے جو نام لیا کہ اس نے ہجرت کی مدینے پاک، کس کا نام لیا آپ نے؟ ابن ابی سرح کا. ابن ابی سرح، ٹھیک ہے. جی جی. تو وہ ہجرت کے بعد وہ مرتد ہوئے آپ کے مطابق؟ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح، جی ہاں بالکل بالکل. میں ابھی انشاءاللہ آپ کو تفصیل یہ الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر، جزء اول، چاپ دار الفکر، سنہ 2006 میں چھپی ہے. عبداللہ ابن ابی سرح اسلم قبل الفتح وہاجر، فتح مکہ سے پہلے اس نے ہجرت کی ہے، مہاجر. وکان یکتب الوحی، وہی لکھتا تھا. ثم ارتد مشرکا، پھر مشرک بنا. یہ صفحہ نمبر 549 ہے. بولو بولو جناب. میں ہاں جی، کون سی کتاب میں حدیث ہے؟ اور بھائی الاستیعاب دکھائے نا آپ کو، یاد نہیں رہا اتنی جلدی، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. الاستیعاب، یہ کہتے ہیں سب مہاجرین بھائی وہ جھوٹے ہو نہیں سکتے، یہ مرتد ہو جاتے ہیں بھائی. الاستیعاب فی اسماء الاصحاب لابن عبد البر، جزء اول، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2006 میں. یہ میں نے صفحہ نمبر 549 میں نے دکھا دیا نا. ٹھیک ہے، جواب دوں ابھی؟ ایک منٹ، ایک مزید میں آپ کو دکھا دوں تاکہ مزید آپ کی طبیعت صاف ہو جائے. اور یہ عثمان کا جو ہے رضائی بھائی تھا. یہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد، الطبقات الکبریٰ لابن سعد، جلد نمبر 7، چاپ دار صادر بیروت. یہاں پر عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح وكان قد أسلم قديما وكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم افتتن وخرج من المدينة إلى مكة مرتدا فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح. یہ قدیم قدماء میں سے، سابقین میں سے مسلمان ہوا ہے. مہاجر، ہجرت بھی کیا ہے، کاتب وحی بھی تھا، مرتد ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز فتح مکہ اعلان کیا کہ مہدور الدم ہے، اس کو قتل کیا جائے. یہ عثمان کا رضائی بھائی تھا. اب بولو کہ مہاجر کے جھوٹا نہیں ہو سکتا، مہاجر مرتد ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. نہیں ہو سکتا مہاجر کا بھی جھوٹا. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ مہاجر معصوم ہے. جواب نہیں دوں. وہ افغان مہاجرین جو آئے تھے آپ کے پاس پاکستان میں، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، قتل وہ کرتے تھے، لواط وہ کرتے تھے، منشیات کا کاروبار وہ کرتے تھے نا. کون سا فراڈ تھا جو وہ نہیں کرتے تھے؟ جواب سننے کے موڈ میں ہے. مہاجر کچھ نہیں، مہاجر معصوم ہے. جی بولیں بولیں. اب ایسے کنویں میں پھنس گئے نا، جواب کیا دیں گے بھائی؟ ایسے کنویں میں نے آپ کو گرا دیا، جواب کیا دے گا بیچارے؟ کسنے کا؟ آپ کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہی لگے گا. کنویں سے نکلے نا تھوڑا تو پتا چلے آپ کو. وہ سب کو پتا ہے کس کو میں نے کنویں میں گرا دیا. ٹھیک ہے، بات کروں؟ بات کرو، بات کرو. جی اجازت ہے بات کرنے کی؟ ٹائمر لگا دوں؟ بھلے لگا دیا. یہ لگا دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی آیت سورۃ حج سے میں نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ تو اس پر پہلا میں نے آیت سے ثابت ہے کہ مہاجرین سچے ہیں۔ اس پر سوال الیاروی نے مجھ سے پہلے بھی ایک ہندوستان کے قاری صاحب تھے، ان سے بھی سوال کیا، پہلے بھی کافی مرتبہ کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نصرت دکھاؤ۔ نصرت تو ہجرت میں ثابت ہو گئی، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا اگر تم ان کی نصرت نہیں کرو گے تحقیق اللہ پاک نے ان کی نصرت فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نصرت فرما رہے تھے، ہجرت فرما رہے، ہجرت بھی تھی نصرت بھی تھی، یہ نصرت ہے۔ ابھی آپ سوال کے جہاد ثابت کرو، بات کرنے گا علیہ عارف صاحب، ہنسنا دلیل نہیں ہے، یہ اوور ایکٹنگ کرنا یہ دلیل نہیں ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ وہ کون سے وہ جوکر جو مداحیہ کیا نام ہے اس کا، امریکہ مسٹر بین، آپ اس کو بلا کے اچھی کامیڈی بن جائے گی آپ۔ جی بات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا نصرت کر رہے تھے غار میں، نصرت بھی بتانا، فقط نصر اللہ، بات کرنے دیں یار، نہیں کرنے دے رہے آپ کیوں؟ غار میں نصرت کی، کیا نصرت کی اس نے؟ بات کرنے دیں، میں آپ کو چل بات کر تو بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلنا یہ نصرت نہیں تو کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانے کا بندوبست، پینے کا بندوبست، زخمی ہو گئے تو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے دنوں میں یہ سب باتیں صحیح سند کے ساتھ دکھانا ہے، یہ دکھانا نا۔ اللہ یار صاحب آپ نے 2 منٹ بھی مجھے بات کرنے نہیں دی، نہیں بات کرنی، آپ جواب دینے نہیں کرنے دوں گا، چلو بولو، بات کرنے دے، اپنے جہاد ثابت کروں نا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ نصرت قرآن سے ثابت ہو گئی، نصرت قرآن سے ثابت ہو گئی، سامعین دیکھ رہے ہیں، میں صاحب اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ پاک نے ان کی مدد کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جو ہجرت میں سب سے پہلے کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، ٹھیک ہے، ہجرت میں پہلی نصرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ ابھی پھر میں آپ کو دکھاؤں، جہاد دکھاؤں آپ کو، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا اہل سنت کی کتابوں سے دکھاؤ، یہ کتاب ہے سیرت النبویہ، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 553۔ چاپ کہاں کیا جی؟ چاپ پبلشر کون ہے؟ دار الکتب العلمیہ۔ اوکے، وفی من ثبت معه من المہاجرین ابو بکر و عمر ومن اہل بیتہ علی ابن ابی طالب۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں ثابت قدم رہنے والے کتنے نام لیے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی المرتضی، حضرت عباس اور والفضل بن، تو دوسرے پیج پہ، یعنی یہ ثابت قدم حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، یہ میں نے آپ کو نام دکھائے، آ رہا ہے؟ صحیح نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ بہرحال آپ سرچ کر لیں، اور دوسری روایت میں آپ کو شیعہ کتاب سے دکھا رہا ہوں۔ پہلے سنی کتاب، دوسری سنیں، صحیح بخاری۔ ہم سے قتیبہ بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، اور انہوں نے سلمہ بن عقو سے سنا،
وہ بیان کرتے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں شریک رہا ہوں اور 9 ایسے لشکروں میں شریک ہوا ہوں جو آپ نے روانہ کیے تھے، مگر آپ خود ان میں نہیں گئے۔ کبھی ہم پر ابو بکر امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر اسامہ ہوئے، یعنی امیر ہی ابو بکر صدیق بنے اس جنگ کے، ٹھیک ہے؟ یہ بخاری شریف حدیث نمبر سناؤ 4271، ٹھیک ہے؟ ابھی پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں شیعہ کی کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ٹھیک ہے؟ ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ کب سے شیعہ بنا بھائی؟ کون؟ ابن ابی الحدید کب سے شیعہ بنا ہے؟ نہج البلاغہ کی شرح میں آپ کو، نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ وہ شیعوں کی کتاب ہے۔ وہ ابن ابی الحدید کی شرح شیعوں کی شرح نہیں ہے۔ ابن ابی الحدید وہ کس کی ہے؟ وہ آپ لوگوں کی ہے۔ ابن ابی الحدید شیعہ نہیں، ہماری ہے۔ بالکل چلو ٹھیک ہے، آپ نے چیلنج میں یہ بھی کہا ہے، سنیو کہ دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ دکھا رہا ہوں۔ ماہ شعبان 7 ہجری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ایک سریہ پر امیر بنایا، ایک لشکر کا امیر بنایا اور انہیں نجد کی طرف بھیجا۔ پس یہ لوگ قبیلہ حوازن کے پاس گئے اور رات کو ان پر حملہ کیا۔ ایاس اپنے والد سلمہ سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں اس جیش میں موجود تھا، پس میں نے کفار کے 7 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور ہم نے اپنا نشان اس وقت یہ الفاظ بنائے ہوئے تھے، امت امت، مار ڈالو مار ڈالو۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک کو مقتول یعنی شہید ہوئی اور خود ابو بکر صدیق اس قتال میں مجروح ہوئے اور انہوں نے وہاں چند ایام آرام کیا اور کچھ بہتر حالت ہونے کے بعد وہ مدینہ شریف کی طرف لوٹے۔ زخمی ہوئے، جنگ میں امیر بھی تھے، زخمی ہوئے۔ جہاد میں نے اہل سنت کی، اہل سنت ہی سمجھ لیں۔ آپ نے چیلنج کیا تھا کسی بھی سنی کتابوں سے ان کا جہاد ثابت کرو، یہ میں نے نسبت آپ کے سامنے ثابت کر دی۔ ابھی وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی سچے ہیں۔ ابھی اس کے بعد قرآن پاک سے ان کی سچائی ثابت ہو چکی، تو یہ تو ایک متفقہ اصول ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی بھی روایت نہیں پڑھی جا سکتی، جس کی وجہ میں نے پہلے آپ کی اپنی زبانی ایک بات سنائی کہ آپ نے کہا ہے کہ روایت کتنی بھی صحیح ہو، ساری اسناد صحیح ہو، پھر بھی وہ صحیح نہیں، اس میں کلام ہے۔ ایسی بات کو قرآن پاک میں کے مقابلے میں کیسے لا سکتے ہیں آپ؟ جو خود ایک زنی بات ہو، آپ کے قول کے مطابق زنی، آپ نے بہت اچھا ہے کہ آپ اللہ پاک آپ کو سمجھ دے کہ آپ ایسی باتیں جو زنی ہو اس سے آپ کسی کا پر کفر کا فتویٰ دے دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو پہلا تو یہ جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہوا اگر بالفرض و محال کوئی مرتد ہوا ہے تو اللہ پاک نے اس کا ارتداد پہلے ہی ثابت کر دیا، وہ مرتد ہو گیا، تو وقت دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، یہ جو آئے پھر بھی کافر تھے، نکلے پھر بھی کافر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت ہے، ہجرت ثابت ہے، سب کچھ ثابت ہے، تو اولئک هم الصادقون ثابت ہے، تو ان کو حضرت علی المرتضیٰ جھوٹا نہیں کہیں گے۔ الحمدللہ میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ ابھی میں آپ سے سوال کروں، میں جو تیاری کر کے آیا ہوں، آپ پچھلی باتوں پہ چلے گئے۔ الحمدللہ میں نے اپنا موقف ثابت کر دیا ہے۔ آپ کی باتوں کا جواب دے دوں، آپ کی باتوں کا جواب دے دوں نا، ہم جواب اللہ یار صاحب ٹائم بہت ہو گیا، 2 بج چکے، میں تیاری کر کے آیا، مجھے بات کرنے دی، کل کی بات 10 منٹ ہو گئے نا آپ کا، 10 منٹ تو ہو گئے نا آپ کا، مجھے جواب دینے دو نا، آپ نے جو باتیں کی ہیں۔ اسی بات میں فائدہ کیا ہے ان باتوں کا؟ تو آپ کی جھوٹ کو میں ظاہر کروں، فائدہ یہ ہے کیا میرا کون سا میں جھوٹ بولا؟ ہاں بتائیں آپ کون سا جھوٹ بولا؟ بالکل بالکل جھوٹ میرا ثابت کرو، میرا 10 منٹ میں نے جو جھوٹ بولا وہ ثابت کرو۔
دیکھو بھائی انہوں نے کہا ہے کہ ابو بکر نے غار میں نصرت کیا. انہوں نے آیا کا ریفرنس دیا. میں آیا کی طرف آتا ہوں. اس سے پہلے انہوں نے وہ آیا جس میں یہ ہے اولئک هم الصادقون. ٹائمر لگا لیا. اولئک هم الصادقون یہ کتاب شیعوں کی کتاب نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی اپنی کتاب ہے. شواہد التنزیل حاکم حسکانی ان کے بہت بڑے محدث ہیں, ان کی کتاب ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلہ کن میں فی اہل بیت علیہم السلام کے متعلق. چاپ مؤسسۃ العالمی بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1974 میں. اولئک هم الصادقون, اولئک هم الصادقون. یہاں پہ پہلی حدیث ہے یوسف ابن موسیٰ عن وکیع عن فلان عن عطاء عن ابن عباس. اچھا یہ آیا نزلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام وحمزہ ابن عبد المطلب وجعفر الطیار ثم قال اللہ تعالی وجاہدوا الاعداء فی سبیل اللہ فی طاعته باموالهم وانفسهم اولئک هم الصادقون. یعنی فی ایمانهم فشہد اللہ لهم بالصدق والوفاء. ثابت یہ ہوا کہ جن مہاجرین اور مجاہدین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک هم الصادقون, وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, حمزہ ابن عبد المطلب اور حضرت جعفر طیار علیہ السلام. یہ سب علیہ السلام ہے, یہ سب مہاجرین کے لیے نہیں ہے. پھر انہوں نے آیا کا ریفرنس دیا ہے بھائی, آیا غار کی, کہ اس آیا میں لکھا ہے کہ ابو بکر نے نصرت کیا. حالانکہ آیا یہ کہہ رہا ہے بھائی, یہ آیا بھائی کچھ سوچ بھی لو قرآن تدبر کے لیے. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. تم صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اگر نہیں کرتے تو اب اللہ نے ان کی نصرت کیا. ہجرت کے وقت اللہ نے نصرت کیا. یہ صحابہ آیات صحابہ کی مذمت کے لیے کہ آپ نصرت ہی نہیں کرتے بھائی. اس وقت بھی نصرت نہیں کیا تم لوگوں نے, اس وقت بھی اللہ نے نصرت کیا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا ان کی نصرت ہے, یہ کوئی نصرت نہیں ہے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابو بکر ادھر کھانا لے کے آئے تھے غار میں, تو وہ کھانا مانا وہ جو ہے وہ شیعہ کتب میں یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کھانا لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے نا, ہم نہیں مانتے کہ آپ لوگوں نے کہا. آپ کے اپنی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو ابو بکر نے اپنا ادھر اونٹنی بھی فروخت کیا ہجرت کے وقت. نصرت ہوتا نا تو کم از کم یہ اتنا ناصر ہوتا تو یہ اپنا اونٹ کا جو قیمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب ہجرت نہ لیتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بخاری میں یہ بخاری میں ہے بھائی میرے محترم ناظرین, کہ اس نے اپنی اونٹنی کے پیسے بھی لے لیے. اور میں نے اللہ جانتا ہے میری کتابوں میں دیکھا کہ سب سے عرب میں کئی صدیوں تک جو قیمتی ترین اونٹنی فروخت ہوئی یہی فروخت ہوئی ہے شب ہجرت. ابو بکر نے جو پیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکارڈ قائم کر دیا بھائی اونٹ کی قیمت کا. یہ صحیح بخاری ہے, چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان. ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 3905 ہے, صفحہ نمبر 690, کتاب مناقب الانصار. ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس 2 اونٹنی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن, ابو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت لے لو. اس نے قیمت لے لی. ٹھیک ہے نا, اس نے ریکارڈ انداز میں, اگر یہ اتنا ناصر ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اونٹنی کا قیمت نہ لیتا. کہتے یہ بھائی تم مسلمان ہو, میں بھی تیرا نبی ہوں, ابھی اتنا سخت ہجرت کا وقت ہے, ابھی ہجرت کے وقت خرید فروخت کا کیا چکر ہے. تو یہ ہے میرے بھائی. اچھا تو یہ آپ کی کتب میں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ میں ایک ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کا جہاد ثابت کرتا ہوں اپنے کتابوں سے. ایک انہوں نے یہ روایت پیش کیا کہ حنین کے وقت میں منصبت ہے, یہ جہاد نہیں ہوں, یہ کہتے ہیں وہ باغے نہیں. ابن کثیر کے کتاب سے آپ نے بغیر کسی سند کے, ٹھیک ہے نا, حنین میں ابو بکر کا فرار بخاری میں ثابت ہے. میں نے بخاری سے دکھا چکا ہوں آج ہی کے پروگرام میں. ٹھیک ہے نا, وہ چاہیے تو دوبارہ دکھا دیتے ہیں. اب عمر کا فرار حنین میں بخاری میں ثابت ہے. بخاری کے مقابلے میں ایک السیرہ النبویہ لابن کثیر, اس میں سے بغیر سند کے اس نے حدیث دیکھا ہے کہ وَمِمَّنْ ثَبَتَ مَعَهُ ابو بکر, کہ ابو بکر جو حنین میں باغے نہیں. وہ باغنا جہاد نہیں ہوتا, باغنا نہ باغنا جہاد نہیں ہوتا. اگر باغا نہیں تو اس نے جہاد کیا.
ہو سکتا ہے بھاگا بھی نہیں، جہاد بھی نہیں کیا، چھپ گیا کہیں، وہ کسی گھوڑے کے پیچھے کہیں، کسی وہ بوڑھا بھی تھا نا، وہ تو وہ بھاگنے کے لیے وہ بھی تن توشہ چاہیے نا، تن توشہ چاہیے، وہ کہیں چھپ گیا ہوگا، آپ جہاد ثابت کریں، کہتا ہے وہ بھاگا نہیں ہے، آپ نے جہاد ثابت کرنا تھا، حدیث لے کے آئے وہ بھی اس کی سند کچھ بھی نہیں کہ بھاگا نہیں ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پھر آپ نے بخاری سے روایت لے کے آئے کہ یہ کسی غزوے میں امیر بنے تھے، اور بھائی اس کا جہاد دکھاؤ نا، وہ اس طرح نہیں ہے کہ سب جو امیر بنتے ہیں وہ جہاد بھی کرتے ہیں، بہت سارے عمراء ہوتے ہیں بھاگ کے آ جاتے ہیں، جیسے وہ خیبر میں بھاگ کے آئے تھے نا، خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھی امیر بنایا، عمر کو بھی امیر بنایا، بھاگ کے آئے تھے۔ امیر بننا یہ کافی نہیں ہے جہاد کے اس بات کے لیے، آپ ثابت کریں کہ وہاں پہ کہاں پہ اس نے کس کافر کو قتل کیا، کہاں پہ تلوار ماری۔ پھر آپ نے لیا ابن ابی الحدید کا، وہ بھی آپ لوگوں کا عالم دین ہے، اس کی روایت لے کے آئے کہ بھائی اس نے کیا کیا، ابو بکر زخمی ہو گئے۔ یہ زخمی ہونا دلالت نہیں کرتا کہ جہاد کیا اس نے، ہو سکتا ہے بھاگتے ہوئے، اور بہت سارے لوگ بھاگتے ہوئے بھی زخمی ہو جاتے ہیں، وہ کوئی ضروری ہے؟ آپ جہاد کے لیے کیوں کوئی روایت نہیں پیش کر سکے کہ فلان کافر کے مقابلے میں یہ تلوار لے کے نکل گیا، یہ کیوں نہیں پیش کر سکتے نا ہم؟ وہ زخمی ہو گیا، وہ جنگ سے جو دور لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی زخمی ہو جاتے، کبھی گھوڑے سے گر کے بھی انسان زخمی ہو جاتا ہے کبھی جو دور ہوتا ہے، تیر دور سے آ کے لگتا ہے، وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قتال میں شریک ہو، آپ نے اس کا کوئی معرکہ کوئی روایت پیش نہیں کر سکے، اتنے جان مارنے کے باوجود اس نے تلاش کی ہے نا کہ کچھ نہیں پیش کر سکا۔ تو بھائی بات ختم ہے۔ اچھا تو پھر یہ ثابت ہوا کہ جو بات میرے ختم ہے، بس میں ابھی 30 سیکنڈ دے دیں۔ تو یہ ہوا کہ بھائی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو عمر نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مجھے اور ابو بکر کو کاذب، آثم، غادر، خائن سمجھتے ہیں، اور بالکل یہ حدیث صحیح ہے، اور آپ لوگوں کے ہاں صحیح حدیث حجت ہوا کرتی ہے، بالکل یہ حجت ہے، ماننا آپ پہ واجب ہے، تصدیق کریں کہ شیخین کی خلافت بالکل باطل ہے، اس لیے کہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام، جس کی منزلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، جو قرآن کے ساتھ ہے، کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوگا، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی۔ وہ علی علیہ السلام ابو بکر اور عمر دونوں کو کاذب، آثم، غادر اور خائن سمجھتے تھے۔ معاملہ ہی ختم ہے بھائی، معاملہ ہی ختم ہے، اس کے بعد نزاع کیا ہے بھائی؟ ختم کروں اب میری بات ختم ہے۔ اب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا رد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، اسی موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اگلا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد آپ کو سوال کروں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں اگر رد کیا تو میں رد کروں گا، اگر رد کیا بھلے کریں آپ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رد کریں گے تو میں رد کروں گا۔ ہاں آپ نے جو سوال کیا کہ اللہ پاک نے نصرت کی، مومنین نے نہیں کی، اس وجہ سے اللہ پاک نے کی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے تمہاری نصرت کی مومنین کے ساتھ، یعنی اللہ پاک جو نصرت فرماتے ہیں اس کے بھی کوئی اللہ پاک اسباب بھی بتاتے ہیں، بغیر اسباب کے مدد کر سکتے ہیں، اسباب کے ساتھ بھی مدد کی۔ بالمؤمنین قرآن پاک ایدہ بجنود لم تروها، وہ اسباب وہاں پہ ملائکہ تھے، ابو بکر نہیں تھا۔ ایدہ بجنود وایدہ بجنود لم تروها، اللہ نے کہہ دیا بالمؤمنین نہیں آیا تمہیں، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، غار والی آیت ہے نہیں، غار کی آیت میں ابو بکر کی کوئی نصرت نہیں ہے، غار کی آیت میں اللہ کی نصرت ہے، وہ طریق نصرت کیا ہے؟ میرا لگا ہوا ہے بیچ میں آپ بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کے بیچ میں بات کی تھی، تو آپ مختلف آیات کو خلط کر رہے ہیں نا بھائی، چل دوبارہ ٹائمر لگا دیتے ہیں، چل ہاں پڑھو آیت، آئے غار پڑھو، آئے غار میں دکھاؤ، آئے غار میں دکھاؤ، جی آئے غار میں دکھاؤ، بتا رہا ہوں اللہ یاری، بات کرنے دیں، بات کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہنستے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر بات کرنے دیں، ٹھیک ہے جی بسم اللہ۔ تو آپ نے کہا نصرت کے لیے آپ نے کہا مومنین نے نہیں کی، تبھی اللہ پاک نے کی۔ اللہ کے بندے جو بھی مکے پاک میں تھے سب کو ہجرت کرنی پڑی، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا خود نصرت ہے۔ اگر وہ وہاں پر رہتے نہ آتے تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ نصرت نہیں کی۔ وہ کن کے کہنے پر، کن کے حکم پر انہوں نے اپنا ملک چھوڑا؟
यार वो ऊँटनी के पैसे लेना, ऊँटनी के पैसे लेना वो भी नुसरत है, ऊँटनी के पैसे। उसका जवाब दे रहा हूँ, उसका देखो मैं तरतीब के साथ आपको जवाब दे रहा हूँ। ठीक। तो आपने यानी मोमिनीन के साथ अल्लाह पाक ने रसूल की मदद की है, मलाइका के साथ मदद की है, यानी अल्लाह पाक ने मदद की है सबब के साथ, और ऐसे भी मदद की है कि किसी ने ना देखा हो। जो सबब है बिलमुमिनीन आयत है कुरान पाक कि मेरे नबी हमने आपकी मदद की, उसमें बिलमुमिनीन लफ्ज है, मैं आयत इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। बहरहाल ये खुद सहाबा कराम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करना, ये खुद एक नुसरत है। मैंने जो आयत पढ़ी, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, और अल्लाह पाक ने तुम्हारी ताईद की अपनी मदद के साथ और मोमिनीन के साथ। बहरहाल मुझे आप बात कर रहे थे, बीच में बात नहीं करें। फिर आपने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऊंट के पैसे लिए, और बुखारी शरीफ से आपने जो रवायत पढ़ी उसमें आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको पैसे दिए, खुद रकम दी। तो वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो रसूल तुम्हें दे वो आप ले लें, इसमें कोई हिकमत है। रसूलुल्लाह ने खुद दिया है। बुखारी शरीफ में ये नहीं लिखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुछ मांगा है। जब रसूलुल्लाह दे रहे हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पर वाजिब हो जाता है तो उसको लेना चाहिए, इसमें कोई हिकमत होगी। बहरहाल तीसरा आपने कहा कि अबू बकर सिद्दीक का जंग में साबित होना दिखाओ, नुसरत होना, अमीर लश्कर दिखाया अल्लाह के बंदे, जख्मी होना दिखाया, और क्या दिखाऊं? क्या सहाबा करम तुम्हारी तरह थे कि कोई बात हो जाए बड़ी बड़ी यानी वो दावे कर दूं मैंने फिला को ये मारा, फिला को ये मारा, फिला को ये मारा, तब साबित हो जाए? अल्लाह के बंदे, ये भी कोई बात है? ना भी लिखा हो ना तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अबू बकर सिद्दीक की शुजाअत शिया के हाथ तो इतनी बड़ी है कि शिया तो इनकार ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ तो हजरत अली अल मुर्तजा से भी वो ज्यादा शुजा थे कि उनसे उनकी खिलाफत छीन ली उन्होंने, वो कुछ बात तक नहीं कर सके। आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हजरत अली मुर्तजा से माज़अल्लाह मैं उनका मुकाबला नहीं कर रहा, वो हजरत अली मुर्तजा हमारे इमाम है, मगर शिया के अकीदे में हजरत अली मुर्तजा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बुज़दिल हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली मुर्तजा से भी ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा दिलेर हैं, ज्यादा शुजा हैं, ज्यादा सखी हैं आपके अकीदे में। भारत मैंने आप कहा था कि अपनी किताब से नाक से कोई खून बहाव साबित कर दो, मैंने जख्मी दिखा दिया, अमीर लश्कर दिखा दिया, अमीर जिहाद दिखा दिया, गज़वे हुनैन में साबित कदम दिखा दिया। आपने कहा बुखारी का मुकाबला। अल्लाह के बंदे, बुखारी सबसे अफजल किताब है, कोई कुरान की आयत है, कोई हदीस है? कोई भी किताब, किसी भी किताब की रवायत बुखारी से अफजल हो सकती है। ये कोई मुसलमानों का असूल नहीं कि बुखारी की रवायत सबसे अफजल है। अगर हम अफजल समझते तो हम इधर हाथ बांधते, बुखारी को हम रफ़ा-ए-दीन करते। बुखारी शरीफ हमारे यहां कोई ये नहीं है कि सबसे अफजल है। बुखारी शरीफ से पहले किताब लिखी गई है मुता इमाम मालिक, उसे अफजल है। तो अफजल होना ना होना अलग बात है, मगर मैंने आपको दिखा दिया उनका लश्कर जिहाद, उनका जख्मी होना, जिहाद होना, तो इसमें कोई अभी मसला ही नहीं रहा। अभी मुझे आप छोड़े, मैं जो तैयारी करके आया हूं आपसे बात करूं, ख्वामखा आपने पिछली बातें शुरू कर दी। शायद मैंने आपको सारी बातें बताई नहीं, आपने जो सवाल किया। सुन लो, जवाब सुन लो भाई। अभी जो आपने कहा है कि ना अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नल्लाह अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, अल्लाह ताला ने मोमिनीन के जरिए आपकी नुसरत की, ये गार के मुतालिक नहीं है। ओके, गार के मुतालिक जो आया है, और गल सुनो और अल्लाह ताला बात सुनो, गार में जो अल्लाह की नुसरत है, गार में जो अल्लाह की नुसरत है, अल्लाह कह रहा है सहाबा नुसरत नहीं कर रहे, इल्ला तंसुरू, सहाबा नहीं नुसरत कर रहे, अल्लाह ने नुसरत की है अबू बकर के जरिए नहीं। वअय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, अल्लाह ताला ने गैबी मलाइका लश्कर भेजे। गार में जो नुसरत अल्लाह ने की है, अल्लाह ने मलाइका के जरिए की है। और आप जो कह रहे हैं कि अबू बकर के जरिए की, वो कोई नहीं है।
اب ما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کے بعد بھی پڑھو نا وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ اس طرح نہیں اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیسے آپ کو آفر کر دے تو آپ لے لو فوراً. اس کا مطلب یہ نہیں ما آتاکم الرسول اللہ تعالیٰ. اب سن لو نا ہاں اب سن لو ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت لے لی ایسے ہی. ابو بکر کو پیسے دیے اور لیں گے کیسے ان کا؟ ٹھیک ہے. اما آتاکم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے جو الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے دیں وہ قبول کرو، اور جو نہیں کریں ان کی نہیں کو بھی مان لو. ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لینا ان کا سنت ہے، آپ کو پتہ ہے ہدیہ لینا سنت ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا یعب الکرامۃ الا حمار. جو شخص کسی آپ سے احسان کرتا، آپ احسان کسی کا رد کرتے ہیں آپ گدے ہیں. اگر کوئی احسان کرتا ہے احسان قبول کرنی چاہیے. نیکی اگر کوئی کرتا ہے، مثلا کوئی کھانے کے لیے بلاتا ہے آ جاؤ میرے گھر کھانا کھاؤ، آپ کو نہیں میں نہیں کھاتا، یہ گدے کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. انسان نیکی قبول کرتا ہے دوسروں کی. یہ ابو بکر اگر اتنا ہی ناصر ہوتا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسے کے آفر نہ کرتے، اور اگر ابو بکر اتنا ناصر ہوتا پیسہ قبول نہ کرتے، کہتے یا رسول اللہ میری جان مال آپ پہ فدا، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. کب ہے جو پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول نہیں کیا؟ اور بھائی آپ سنت میں دکھائیں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول نہیں کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حالت کا پتہ تھا نا کہ اس کا یہ میرا ناصر نہیں ہے، میں اس کا نصرت لینا ہی نہیں. اگر وہ ناصر ہوتا نا تو ابو بکر خود آفر کر لیتا ہدیہ کے طور پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ کے طور پر قبول کر لیتے. تو ابو بکر نے جو آفر کیا کہ میرا اونٹنی لے لو، تو معلوم ہے کہ وہ فروخت کے لیے اس نے آفر کیا. اور اس کا راوی بھی عائشہ ہے نا، وہ تو بھی اپنے والد کے حق میں روایت کو موڑ لیتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ قیمت دی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ابو بکر وہاں پہ نصرت کے لیے نہیں تھا، وہ کاروبار کے لیے تھا. غار میں ہجرت میں یہ بھائی پیسے بنانے کے چکر میں آیا تھا، اونٹنی بیچنے کے چکر میں آیا تھا. اونٹنی بیچی ہے اور پیسے بھی لے لیے اس نے، خوب پیسے بھی اس کو اٹھا لیے. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر واقعاً ابو بکر کا آفر تھا وہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت ہے ہدیہ قبول کرنا، کیوں قبول نہیں کیا؟ پیسے کیوں دیا؟ مطلب یہی ہے کہ یہ آدمی ناصر نہیں تھا، یہ مخلص نہیں تھا ہدیہ دینے میں، اس کا ہدیہ لینا ہی نہیں پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم. شب ہجرت اس کا سخت گھڑی میں بھائی اونٹنی کے پیسے لیے اونٹنی کے پیسے لیے بھائی. آپ مجھے بتاؤ ابھی آپ اگر کسی سے مشکل وقت میں ہو نا، کورونا کا آ گیا، فرض کریں کورونا کا مرض آ گیا، میرے پاس ویکسین ہے نا، میں آپ کو ویکسین بڑی قیمت میں بیچ دوں. میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا دوست ہوں یا میں کاروباری ہوں، اور میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا کورونا ویکسین بھائی بیچ دیے بڑی قیمت میں. اللہ یاری صاحب کو بولو کہ مسٹر بین کو کم سنے اور کچھ ازاداری ہوئی کو چاڑیو. آپ نے تیاری کیا، آپ ایک اور سوال تھا نا تیمم والی، اس کا بھی اس کے پاس جواب نہیں ہے. تو اب تیاری کس بات کی چل تیاری کا پوچھ لو. تیمم والی بھی آپ کو معاف کر دیتے ہیں چلو، کیونکہ میں پتہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. وہ سب نے سنا لیا الحمدللہ، کافی آپ کو کافی شافی جواب ہو چکا ہے.